من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن بالعلم يزيد الإيمان وبه يمتاز الإنسان وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها. وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامها كان أول ما يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوفقه على التمييز غيره. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. امام مسلم اپنی اس کتاب کو سب سے پہلے مفسری حدیث شریف کے مطالبے کے مطابق کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کی بڑی حیرت انگیز حکمت بیان کی ہے کہ ہر اچھے کام کے آغاز کے سلسلے میں بسم اللہ کا حکم کیوں دیا گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز اور کسی بھی کام کے وجود کے آنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 الایجاد، نمبر 2 البقاء، اور نمبر 3 النتیجۃ الحسنۃ. کہ کوئی بھی کام سب سے پہلے تو اس کام کا ایجاد کہ کام وجود میں آئے، اور موجد سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں. لہذا بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کر کر لفظ اللہ کا استعمال کر کر ایجاد کی طرف اشارہ ہے کہ توفیق دینے والی ذات، معنوی یا ظاہری چیز کو وجود بخشنے والی ذات اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے جو موجود حقیقی ہے. اسی لیے ہمارے علماء کے یہاں پر اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے
کہ شعراء کے یہاں اور ادبا کے یہاں پر تخلیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، کہ بہت اچھا شعر تخلیق کیا، بہت اچھی صنعت تخلیق کی، بہت اچھا مضمون تخلیق کیا۔ تو اس سلسلے میں اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ تخلیق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ تخلیق یہ اللہ کی صفت ہے۔ مجاز کہہ کر بعض لوگوں نے اس کے جواز کو اگرچہ بیان کیا ہے، مگر افضل اور اولا یہ ہے کہ تخلیق کا لفظ مخلوق کی طرف منسوب نہ کیا جائے، لأن المخلوق مخلوق لیس بخالق، اور تخلیق سے اللہ کی خالقیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ایجاد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایجاد نہیں کر سکتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ایجاد کر کر اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں، اس لیے کہ موجد تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی اور موجد ہو سکتا نہیں ہے۔ تو موجد کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہے، موجد کی وحدانیت کی طرف، توحید کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم کہا، الرحمن سے صفت بقا کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جو بھی اچھا کام کرے، انسان کا وہ اچھا کام یہ بقا کا حامل ہو، اس میں بقا ہو، وہ باقی رہے، اس لیے کہ اگر وہ فانی ہے، اگر وہ فنا ہو جاتا ہے فوراً ہونے کے فوراً بعد، تو پھر اس کا ہونا نہ ہونا، اس کا وجود میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے الرحمن کہہ کر کہ تو بڑا مہربان ہے، تو مہربانی کر کر میں جس کام کو انجام دینے جا رہا ہوں اس کام کو اے اللہ تو بقا بخش دے، اس کام کو کیا کر دے، بقا بخش دے۔ اس کے بعد الرحیم کا لفظ استعمال کیا جس میں مزید رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کی ذات، اے اللہ تو رحیم ہے، تو نے میرے اوپر یہ فضل کیا کہ مجھے توفیق دی، اس کے ساتھ میں نے تجھ سے بقا کا مطالبہ کیا، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی کہ نتیجے حسنہ سے بھی میرے اس کام کو تو بہرور فرما کہ اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو، اس لیے کہ کام چاہے کتنا اچھا ہو اور کام چاہے کتنا باقی رہے، مگر اس کا کوئی نتیجہ اگر وجود میں نہ آئے تو پھر اس کام کا کوئی مطلب باقی رہتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ الرحمن الرحیم کہ میں تجھ سے مزید رحمت کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس میرے کام میں تو نتیجے حسنہ کو مقدر فرما دے، کہ اس کا نتیجہ اچھا ہو، جس کا فائدہ مجھے دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عقل وافر عطا فرمائی، اس عقل وافر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نظر ہمیشہ جلب منفعت اور دفع مضرت پر رہتی ہے، کہ وہ ایسا ہی کام کرتا ہے جس میں جلب منفعت ہو، یعنی یا تو اس میں کوئی فائدہ ہو یا دفع مضرت ہو، کسی چیز کسی نقصان سے بچنا ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب نتیجہ حسنہ ہو۔ تو اس لیے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی حکمت بیان کی ہے بسم اللہ کی، کہ اللہ رب العزت ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کے پڑھنے کا مطالبہ اسی لیے فرماتے ہیں تاکہ آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اپنے کام کو شروع کر کر اللہ سے ان تینوں چیزوں کا مطالبہ کرے۔ ایک تو اللہ سے ایجاد کو مانگے، دوسرا اللہ سے بقا کو مانگے، اور تیسرا اللہ سے نتیجے حسنہ کو مانگے، اور اس طرح سے انسان کا وہ کام دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کیا ہو جائے، نفع بخش ہو جائے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ امام ابو الحسن مسلم بن الحجاج فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جس طرح سے بسم اللہ کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ بسم اللہ کے بغیر کلام یہ ادھورا رہ جاتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع فہو اجزم، تو اسی طریقے سے ہم الحمدللہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اجزم فہو اقطع، کہ جہاں اللہ کی تعریف کے بغیر شروع کیا جائے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے تو کہ بسم اللہ سے بھی شروع کرنا، الحمدللہ سے بھی شروع کرنا،
تو کیا یہ تعارض ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا کہ ایک ہوتی ہے ابتداء حقیقی، ایک ہوتی ہے ابتداء اضافی، اور ایک ہوتی ہے ابتداء عرفی۔ بسم اللہ کے اندر جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ابتداء حقیقی کا، اور الحمدللہ کے اندر میں جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ابتداء اضافی کا، یعنی بسم اللہ کے بعد دوسرا کلام اس وقت تک شروع نہ کرے جب تک کہ حمدللہ نہ کرے، اس کو کہتے ہیں ابتداء اضافی، یعنی نسبت کے اعتبار سے ابتدا۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ دونوں میں ابتدا سے ابتداء عرفی مراد ہے، کہ عرف عام میں مسلمانوں کے یہاں پر جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسملہ اور حمدللہ کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کے یہاں پر ایک عرف بن گیا ہے، یہ ان کے یہاں پر کیا ہو چکا ہے؟ ایک عرف ہو چکا ہے۔ تو عرف عامۃ المسلمین یا عرفۃ المسلمین کہ مسلمانوں کا عرف ہی یہ ہے کہ بسملہ اور حمدللہ اور دونوں کو ہی ابتدا مانا جاتا ہے، دونوں کو ہی کیا مانا جاتا ہے؟ ابتدا مانا جاتا ہے۔ پھر ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ الحمدللہ کا مطالبہ کیوں؟ تو الحمدللہ کا مطالبہ اس لیے کہ ایک تو اللہ کے نام سے شروع کیا، اس کے بعد شروع کرنے کے بعد شیطان یجری فی الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، تو شیطان انسان کے دماغ میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ بہت بھاری کام کر رہے ہیں، آپ سے بھاری دنیا میں کوئی ہو سکتا نہیں، تو انسان کبر میں، فخر میں، تعلی میں اور عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہا جا رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ جب وہ کام کو شروع کرے تو کہے الحمدللہ۔ اب جیسے ہی الحمدللہ کہے گا تو اس میں اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئے گی کہ سوائے اللہ رب العزت کے کوئی اور تعریف کے لائق نہیں، میری ذات لائق تعریف نہیں، میرا کام لائق تعریف نہیں، اس لیے کہ مجھے توفیق دینے والا وہ ہے، اور جب مجھے توفیق دینے والا وہ ہے، اسی کی توفیق سے میں کر رہا ہوں، تو میرا اپنا کوئی کمال نہیں بلکہ کمال اس کا ہے جو میرے قلب کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ انسان جب نیکی کرے تو نیکی کرتے ہوئے بھی ہمیشہ اس کے پیش نظر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر انسان کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے کہ اللہ کی توفیق کا استحضار نہیں رہتا اور اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضامندی کا استحضار نہیں رہتا، تو پھر اس میں عجب اور کبر کے شامل ہونے کا قوی امکان ہوا کرتا ہے، اور اگر اس میں عجب اور کبر شامل ہو جائے تو پھر وہ عبادت ہو کر بھی انسان کے لیے نجات کے بجائے وبال بن جاتی ہے، نجات کے بجائے کیا بن جاتی ہے؟ وبال۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کبر الطاعت اخطر من کبر المعصیہ، کہ طاعت کا کبر یہ معصیت کی کبر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کبر طاعت یعنی انسان نیکی کرے اور اس کے بعد یہ سمجھے میں نے کیا، میں نے نماز پڑھی، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ کیا، کہا اگر انسان میں یہ آ جاتا ہے تو یہ معصیت کا جو کبر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے کہ کبر معصیت میں تو صرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کو توڑ کر اپنی مرضی چلا دیتا ہے اور معصیت کرتا ہے، تو ہر معصیت کچھ نہ کچھ درجہ اپنے اندر کبر رکھتی ہے، چاہے انسان کو اس کا استحضار ہو یا نہ ہو، کیونکہ کبر کے بغیر معصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ نے نماز نہیں پڑھا، اب آپ کہیں میں نے نماز تو نہیں پڑھا لیکن میں نے کبر کی وجہ سے نماز تھوڑی نہیں پڑھا، نہیں پڑھا بس نہیں، آپ نے اللہ کے حکم کو نہ مان کر اپنی چلائی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کبر ہوا۔ اللہ آپ سے بڑا ہے، آپ نے اس کے بات کو نہ مانی اور اپنی مرضی پر عمل کیا، تو یہ کیا ہے؟ کبر ہی ہے، اگرچہ آپ اس کو کبر نہ کہو، آپ تو کچھ بھی کہو۔ انسان تو کیا ہے؟ بہرحال بہانہ بازی میں انسان سے بڑی دنیا میں کوئی شخصیت ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ انسان تو برائی کو بھی اچھا بنانے پر آ جاوے تو برائی کو بھی اچھا بنا کر پیش کر سکتا ہے، لہذا تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے جب اللہ نے روکا ہے اس کے باوجود کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کبر ہے۔ اگرچہ وہ کبر کو اس کے ذہن و دماغ میں وہ ایسا سمجھتا ہو کہ میں ایسا کبر سے میں ایسا کر رہا نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے بڑا متواضع دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں۔
تو کبر ہی سبب ہوتا ہے معصیت کا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کبر الطاعت اخطر من کبر المعصیہ، کہ طاعت کا کبر یہ کبر معصیت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور انسان جب نیکی کرتا ہے تو کبر الطاعہ یا کبر فی الطاعہ کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے. اور اگر کبر فی الطاعہ میں مبتلا ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں شیطان کس بیماری میں مبتلا ہوا تھا. شیطان بننے کی وجہ کیا بنی؟ کبر الطاعہ. شیطان بننے کی وجہ کیا بنی؟ کبر معصیت نہیں ہے. کبر معصیت تو دوسرے درجے میں آیا، لیکن سب سے پہلے وہ کس کا مرتکب ہوا؟ کبر فی الطاعہ کا. کیسے کبر فی الطاعہ کا مرتکب ہوا؟ کہ چونکہ اللہ رب العزت نے جب جنوں کو زمین سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو ملائکہ کو بھیجا. ملائکہ زمین پر آئے تو ملائکہ نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے جنات شرارت پر اتر آئے ہیں، لیکن ایک جنات ہے جو عبادت میں کیا ہے؟ مشغول ہے، اور وہ تھا عزازیل. تو کہا کہ ہاں برابر ہے. کہا ٹھیک ہے اس کو بچا لو، اس کو اور اس کو اجازت دے دو کہ وہ آسمانوں پر آتا جاتا رہے. تو اس کو آسمان پر آنے کی اجازت مل گئی. بہت اچھا رہا ایک مدت تک. لیکن جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فوراً وہ اس بات پر اتر آیا کہ مجھ سے افضل کیسے کوئی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا تھا؟ کبر فی الطاعہ. وہ ایسا سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی پیدا ہوگا. اسی لیے انہوں نے کہا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں. تو وہ کبر فی الطاعہ نے اس کو صرف گنہگار نہیں بنا دیا بلکہ امام الاشرار بنا دیا. کیا بنا دیا اس کو؟ شرارتوں کا امام، برائیوں کا امام بنا دیا. اور اس کا سبب کیا ہوا کہ اس نے اپنی کی ہوئی عبادت کے اوپر غرور اور فخر کیا. اسی لیے علماء نے لکھا، امام ابن القیم الجوزی نے مستقل اس کو اپنی کتاب اپنی بہت ساری کتابوں میں اس کو اپنی موضوع بحث بنایا ہے کہ کبر الطاعہ کتنا خطرناک ہے. تو اس لیے انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ کبر فی الطاعہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو اس کے کبر فی الطاعہ سے بچانے کے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، کہ بھائی تھوڑا بہت کچھ اچھا کر لے تو ایسا مت سمجھنا شیطان کی طرح کہ منچو ڈنگرے نیست. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جو کچھ کرے گا. اسی لیے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وما توفیقی الا باللہ، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ محض اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں. تو اس لیے انسان کے پاس الحمدللہ کلام کے شروع کرنے میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان جو برائی اس کے ذہن و دماغ میں آ سکتی ہے اس برائی سے بچ سکے، اپنے آپ کو بچا سکے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے کہ اللہ رب العزت ہی ہے توفیق دینے والا. اس لیے انسان سے گویا کہ الحمدللہ کا کیا کیا جاتا ہے؟ ہر اچھے کام سے پہلے الحمدللہ کے پڑھنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، آپ نے کہا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاء کے خاتم ہے، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں پر. بسملہ کے بعد حمدلہ، حمدلہ کے بعد الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیوں پڑھا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلی حکمت یہ کہ جب بندہ بسملہ اور حمدلہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے شروع کرتا ہوں، تو پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ توفیق کون سی درست ہے. کہاں وہ توفیق درست ہے جو من جانب الرسول ہو. جو توفیق کہاں سے ہو؟ من جانب الرسول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی ہوئی ہو تو وہ توفیق درست ہے. اور جو توفیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے نہ ہو تو وہ توفیق درست نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت
اللہ کی اطاعت کا صحیح طریقہ بتلانے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی صحیح راہ ہمیں بتائی، صراط مستقیم کے صحیح طریقے کو ہم کو بتلایا، تو اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کی جائے، آپ کے لیے رحمت کی دعا کی جائے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، یہ دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فضائل میں فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین عبادت ہے. کیونکہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو درود پڑھتے ہوئے وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے جو مشقتیں برداشت کی، ہماری ہدایت کے لیے جن تکلیفوں کو آپ نے اٹھایا، ان تکلیفوں کا حق ادا کرنا ہے. ان تکلیفوں کا کیا ادا کرنا ہے؟ حق ادا کرنا ہے. اگرچہ ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکتے، پوری امت مل کر بھی اگر درود شریف پڑھے تب بھی آپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا ہے. کیوں حق ادا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ ہی کی برکت سے اللہ کی رضا کا حصول ممکن، اور اللہ کی رضا کے حصول کے ذریعے سے جنت کا داخلہ ممکن. اگر آپ نہ ہوتے اسباب ظاہریہ کے درجے میں تو ہمیں رضائے الہی کا علم نہ ہوتا، اور اگر ہمیں رضائے الہی کا علم نہ ہوتا تو ہم اللہ کی رضامندی کا مظہر جنت کے کبھی مستحق نہیں ٹھہرتے، اور ہمیں جنت میسر نہ آتی. تو جو کچھ دنیا میں ہمیں عافیت ملے گی وہ آپ کی وجہ سے، اور جو کچھ آخرت کی کامیابی ملے گی اور جہنم سے خلاصی حاصل ہوگی وہ آپ کی وجہ سے. جب ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بھی حکم دیا کہ اے لوگو صلو علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ان اللہ و ملائکتہ، یقینا اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. قرآن کہتا ہے کون درود پڑھتا ہے؟ ان اللہ، اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے ملائکہ، یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس صلوا علیہ وسلموا تسلیما نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس خطاب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے تو ایمان والے ہی ہیں. اگر کوئی کافر ہے وہ درود پڑھتا ہے تو اس کا درود پڑھتا کوئی مطلب نہیں کہ ایک طرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق نہ کرو اور دوسری طرف آپ درود پڑھو، تو ایسے درود کا فائدہ کیا؟ تو درود تو اس وقت مفید جب آپ سب سے پہلے تسلیم و رضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آئے. جب آپ ایمان لے آئے تو اب آپ کے لیے درود مفید ہو سکتا ہے، بغیر ایمان کے آپ کے لیے درود مفید ہو سکتا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا بھیجنا یہ ہمارے مصنفین اور مؤلفین کا طریقہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے امت پر کہ ہم جو کچھ نیکی کر رہے ہیں اس نیکی میں اگر کوئی ذریعہ بنا ہے ہمارے لیے ان نیکیوں تک پہنچنے کا تو وہ کون ہے؟ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ آپ پر درود بھیجا جا رہا ہے وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف بیان کیا ہے خاتم النبیین، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی آ سکتا نہیں. اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو انہ کذاب دجال، تو وہ جھوٹا ہے اور وہ دجال ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ایسے دعوے کیے بھی مگر امت نے کبھی بھی ان کے دعوی کو قبول کیا نہیں. اور ایسے کذاب ہمارے آخری دور میں بھی انگریزوں نے کھڑا کیا تھا غلام احمد قادیانی کو. بہرحال تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اسی لیے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب
نور اللہ مرقدہ نے ختم نبوت کے اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، جس کتاب میں آپ نے قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتوں سے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ کتنی آیتوں سے؟ 100 آیتوں سے۔ اور اسی طریقے سے تقریباً 250 احادیث سے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ کتنی حدیث سے؟ 250 احادیث سے ختم نبوت کو ثابت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور تمام کے تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسولوں پر، وخزائن اللہ لا تنفد، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ہماری زبان کے ہلا دینے سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے سلسلۃ الذہب کے دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی رحمت بھیج دی جائے تو وہ نبی تو محتاج نہیں ہے، مگر اس کا فائدہ ہم کو ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ کس کو ہو جاتا ہے؟ ہم کو ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آدمی جب بھی کوئی نیکی کرے، مثلا قرآن ختم کیا، تو قرآن ختم کرنے کے اوپر آدمی کو نیت کرنی چاہیے۔ میں خاص طور پر ہمیشہ یہ نیت کرتا ہوں جہاں قرآن ختم ہوتا ہے کہ اللہ میں نے جو کچھ پڑھا وہ حضرت آدم والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے، اس کا ثواب ان کو سب کو پہنچا دے۔ میں نے جو کچھ پڑھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، ان کے جتنے معاونین اور ان کے جتنے رفقا اور ان کے جتنے صحابہ تھے، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ اس کا خزانہ کبھی ختم ہوتا نہیں ہے۔ اور میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب حضرات صحابہ میں سے تمام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اور انہی کے ساتھ ان تمام کے تمام علماء، فقہاء، محدثین، متکلمین، ادباء، نحویین، صرفیین، اصولیین کو، جنہوں نے امت محمدیہ کے لیے خدمات انجام دیے، اور امت محمدیہ کے ہر فرد کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ کے خزانے میں تھوڑی کمی ہے، اللہ تو سب کو بھی دے گا۔ اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے، قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، کہ جنت میں جب انسان اونچے مقام پر ہوگا اور انسان کے ساتھ ساتھ میں اس کے اولاد اور اس کی ذریت بھی ہوگی، تو اگر ان میں سے کوئی نچلے درجے میں رہ جائے گا تو فرماتے ہیں کہ ان کو اٹھا کر ہم اوپر بھیج دیں گے تاکہ بار بار کے آنے جانے کی زحمت نہ رہے اور ایک ساتھ رہے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، تو ہم ایسا نہیں کریں گے کہ جس کے ساتھ ملائے اس کی نیکی میں سے کچھ کم کر کے اس کو تھوڑا نیچے درجے میں لے آئیں گے، نہیں، وہ اس کے اپنے جگہ پر رہے گا، اور اس کو مشقت نہ ہو اور اس کو احساس کمتری نہ ہو تو اس کو بھی اس کے ساتھ کیا کر دیں گے؟ ملا دیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا میں کہتے ہیں اے اللہ رب العزت عرش کے نیچے داہنی طرف مجھے قصر ابیض عطا فرما۔ کیا وہ فرماتے ہیں کہ اللہ عرش کے نیچے داہنی جانب میں مجھے قصر ابیض عطا فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں، اور جب وہ دعا سے فارغ ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دعا کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے قصر ابیض مانگا عرش کی داہنی طرف۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے اذا سألت فاسأل اللہ الفردوس، اللہ سے مانگے تو ایسا فکس کر کے نہیں مانگنے کا کہ اللہ فلاں جگہ پر فلاں چاہیے، اللہ سے یہ کہنے کا اذا سألت فاسأل اللہ الفردوس اللہم انی اسألک الفردوس الاعلی، اے اللہ میں تجھ سے فردوس اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ وہ فردوس جس میں تمام انبیاء ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اللہ سے مانگے تو اچھا ہی مانگنے کا، چھوٹا موٹا نہیں مانگنے کا، بڑا مانگنے کا، اچھا مانگنے کا، اس کو تخصیص کر کے نہیں مانگنے کا۔ اللہ رب العزت سے کہنے کا کہ بھائی اللہ میرے لیے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ہو سکتی ہیں آپ کے اعتبار سے وہ میرے لیے مقدر فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عام طور پر درود و سلام میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ دو طریقے سے، ایک تو لفظ الصلاۃ سے اور دوسرا السلام سے۔ تو بعض لوگ کرتے ہیں کہ دونوں کو جمع کرتے ہیں والصلاۃ والسلام، اور بعض جگہ پر ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو دونوں درست ہیں، دونوں کو لانا بھی درست ہے اور ایک پر اکتفا کرنا بھی درست ہے۔ قرآن کریم سے دونوں ثابت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور ملائکہ یصلون علی النبی، تو یہاں پر صرف الصلاۃ پر اکتفا کیا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے مصنف الصلاۃ پر اکتفا کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اور جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تو پھر صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو وہاں پر صلاۃ کے ساتھ سلام کا بھی کیا کر دیا گیا، اضافہ کر دیا گیا۔ تو گنجائش دونوں کی ہے کہ صرف الصلاۃ پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے اور الصلاۃ کے ساتھ السلام کا بھی اضافہ یہ جائز ہے اور افضل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور درود السلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاء کے خاتم ہے، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اور آپ کے ساتھ ان تمام کے تمام انبیاء پر اور رسولوں پر جو آپ سے پہلے گزرے۔ اس کے بعد مصنف فرماتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے، آپ نے اپنی اس کتاب کے آغاز میں کہا وَعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ، اور جان تو اللہ رب العزت تجھے توفیق سے مالا مال کرے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ نے اعلم تو جان لے اللہ رب العزت تجھے توفیق دے وے، تو آپ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ مخاطب کر رہے ہیں اس کتاب کے راوی، جن کی روایت سے بر صغیر میں بھی یہ روایت پہنچی ہے، جیسا کہ آپ کو کل سند کے ذریعے سے بتایا گیا، ابو اسحاق ابراہیم النیشابوری کو۔ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ابو اسحاق ابراہیم النیشابوری کو۔ یہ ابو اسحاق ابراہیم النیشابوری یہ امام مسلم کے تلامذہ میں سے ہے، اجل تلامذہ میں سے ہے، جنہوں نے امام مسلم کو لازم پکڑا زندگی بھر، جب تک کہ امام مسلم بحیات رہے۔ بعض روایتوں میں کہ 15 سال، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 20 سال تک امام مسلم کے ساتھ رہے ہمیشہ، کیونکہ امام مسلم ہی نیشابور کے تھے اور وہ خود بھی نیشابور کے تھے، اور وہ بھی بڑے فاضل آدمی تھے۔ ان کے سلسلے میں لکھا ہے کان تقیا زاہدا ورع، کہ آپ بڑے متقی، زاہد اور پرہیزگار آدمی تھے۔ فقیہا محدثا، آپ فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے۔ فقہ شافعی میں آپ کو بڑا رسوخ حاصل تھا، اور بعض حضرات نے کہا کہ آپ فقہ حنفی کے اندر آپ کو رسوخ حاصل تھا۔ آپ کے تلامذہ میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق احناف سے ہے۔ تو آپ کے زمانے کے اجل علماء اور ائمہ میں شمار ہوتے تھے۔ امام مسلم کی صحبت آپ کو طویل حاصل ہوئی، تو امام مسلم سے آپ نے ایک مرتبہ درخواست کی۔ آتا ہے کہ 2 لوگوں نے ان سے درخواست کی، ایک احمد ابن سلمہ نے اور دوسرا ابو اسحاق ابراہیم النیشابوری نے۔ ان دونوں نے کہا کہ بھائی ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے، چونکہ آپ مختلف بلاد سے گھوم گھوم کر آئے ہیں اور آپ کے پاس بکثرت احادیث ہے، تو آپ ایک مجموعہ ہمارے لیے ایسا مہیا کر دیجئے کہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں، فقہ اور استنباط کا ملکہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو پھر ان لوگوں کی درخواست پر امام مسلم نے 2 کتابوں کے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر، جس میں سے الجامع الصغیر ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو امام مسلم نے اسی لیے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ، اور جان تو اللہ رب العزت تجھے توفیق سے مالا مال کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس کی غرض و غایت اور اپنی کتاب میں طریقہ کیا ہوگا اور کس طریقے سے آپ اپنی کتاب میں احادیث کو ذکر کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں۔